بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے بخیر اور صحت مند ہوں گے۔ پیارے بچوں، سبق شروع کرنے سے پہلے ذرا ان سوالوں کے جواب دیجیے پڑھنے سے پہلے۔ نمبر 1، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق کا لقب کیوں ملا تھا؟ نمبر 2، سچ بولنے کا کوئی ایک فائدہ بتائیں۔ حضور اکرم خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق کا لقب ان کی سچائی کی وجہ سے ملا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے، اس لیے لوگ آپ کو صادق یعنی سچا کہتے تھے۔ اور جہاں تک دوسرے سوال کے جواب کا تعلق ہے تو بچوں، سچ بولنے کے بے شمار فائدے ہوتے ہیں۔ جیسے سچ بولنے والے شخص پر سب لوگ بھروسہ کرتے ہیں، سچ بولنے والے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق بھی سچائی سے متعلق ہے۔ ہمارے سبق کا موضوع ہے سچ کہو۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آئیے جانیں ایک پیاری حدیث۔ حضور اکرم خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک سچ نجات دیتا ہے۔ بچوں، پہلے کی طرح ہم سچ کہو سبق کا آغاز بھی اہم الفاظ کے معنی جاننے سے کریں گے، تو آئیے جانیں اہم الفاظ کے معنی۔ بھلے مانس، نیک، شریف، شاد، خوش، دلیر، بہادر، دلاور، بہادر، تقویت، طاقت، سہل، آسان، راحت، آرام، پشیمانی، پچھتاوا، قصور، گناہ، باسعادت، نیک بخت، دانا، سمجھدار، منہ کالا ہونا، بے عزتی ہونا، بھانڈا پھوٹنا، راز فاش ہونا، خو، عادت، ذلت، بے عزتی، عزیز، پیارا۔ اہم الفاظ کے معنی سمجھنے کے بعد آئیے سبق شروع کریں۔ سچ کہو ہمیشہ سچ ہے، بھلے مانسوں کا پیشہ سچ۔ سچ کہو گے تو تم رہو گے عزیز، سچ تو یہ ہے کہ سچ ہے اچھی چیز۔ سچ کہو گے تو تم رہو گے شاد، فکر سے پاک، رنج سے آزاد۔ سچ کہو گے تو تم رہو گے دلیر، جیسے ڈرتا نہیں دلاور شیر۔ سچ سے رہتی ہے تقویت دل کو، سہل کرتا ہے سخت مشکل کو۔ سچ ہے سارے معاملوں کی جان، سچ سے رہتا ہے دل کو اطمینان۔ سچ میں راحت ہے اور آسانی، سچ سے ہوتی نہیں پشیمانی۔ سچ کہو گے تو دل رہے گا صاف، سچ کرا دے گا سب قصور معاف۔ جس کو سچ بولنے کی عادت ہے وہ بڑا نیک باسعادت ہے۔ وہی دانا ہے جو کہ ہے سچا، اس میں بوڑھا ہو یا کوئی بچہ۔ ہے برا جھوٹ بولنے والا، آپ کرتا ہے اپنا منہ کالا۔ فائدہ اس کو کچھ نہ دے گا جھوٹ، جائے گا ایک روز بھانڈا پھوٹ۔ جھوٹ کی بھول کر نہ ڈالو خو، جھوٹ ذلت کی بات ہے آخ تھو۔ پیارے بچوں، سوچیے اور بتائیے، سچ بولنے والے کو شیر کی طرح بہادر کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ سچ بولنے والا کسی سے ڈرتا نہیں۔ پیارے بچوں، ایک بار پھر سوچیے اور بتائیے، سچ بولنے والا کس طرح دانا ہے؟ کیونکہ سچ سارے معاملوں کی جان ہوتی ہے اور اس سے دل کو اطمینان رہتا ہے۔ اب یاد رکھنے کی باتیں۔ سچ کے بے شمار فائدے ہیں، سچ ہی سے عزت ملتی ہے۔ جھوٹ کے بے شمار نقصانات ہیں، جھوٹ سے ذلت ملتی ہے۔ پیارے بچوں، اب صفحہ نمبر 98 پر آ جائیے۔ پیارے بچوں، ہم نے سبق پڑھا
اب ہم مشق کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ نے کچھ کام کرنے ہیں۔ کچھ بچے باری باری باآوازیں بلند سبق پڑھیں گے اور ایسے پڑھیں گے جیسے میں نے پڑھا ہے، یعنی درست لب و لہجے، تلفظ، تاکید اور ٹھہراؤ کے ساتھ۔ جب چند بچے پڑھ لیں گے تو سب بچوں نے خاموشی سے سبق کا مطالعہ کرنا ہے اور سبق سمجھنا ہے۔ جہاں مشکل پیش آئے گی تو استاد صاحب آپ کی مشکل حل کر دیں گے۔ اس کے بعد ہم مشق کریں گے۔ یہاں پر ہے مشق۔ مشق میں سب سے پہلے ہم نے سمجھا، نظم کے مطابق درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیے۔ الف، سچائی کن لوگوں کا کام ہے؟ سچائی بھلے مانس لوگوں کا کام ہے۔ ب، سچ بولنے والوں کو کس طرح کا بہادر قرار دیا گیا ہے؟ سچ بولنے والوں کو بہادر شیر قرار دیا گیا ہے۔ جیم، سچ کس طرح غلطیاں معاف کرا دیتا ہے؟ سچ بولنے والے سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو بھی جائے تو سچائی کی وجہ سے لوگوں کے دل صاف ہو جاتے ہیں اور وہ اس کی غلطی معاف کر دیتے ہیں۔ گویا سچائی قصوروار شخص کی غلطی معاف کرا دیتی ہے۔ دال، جھوٹ بولنے کے کیا نقصانات ہیں؟ جھوٹ بولنے والے کی ہمیشہ بے عزتی ہوتی ہے۔ جھوٹ بولنا انتہائی برا کام ہے۔ جھوٹ بولنے والے سے سب نفرت کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے، نظم کے مطابق مصروں کو آپس میں ملائیے اور مثال کے مطابق جدول مکمل کیجیے۔ سچ کہو گے تو تم رہو گے شاد۔ اس کے آگے آئے گا، فکر سے پاک رنج سے آزاد، یہ ملایا ہوا ہے۔ اب ہم باقی مصروں کو آپس میں ملائیں گے۔ سچ سے رہتی ہے تقویت دل کو۔ اس کے آگے آئے گا، سہل کرتا ہے سخت مشکل کو، اور یہ ہم نے ملا دیا۔ سچ میں راحت ہے اور آسانی، سچ سے ہوتی نہیں پشیمانی، یہ بھی ہم نے ملا دیا۔ جس کو سچ بولنے کی عادت ہے وہ بڑا نیک باسعادت ہے، یہ بھی ہم نے ملا دیا۔ ہے برا جھوٹ بولنے والا، آپ کرتا ہے اپنا منہ کالا، یہ بھی ہم نے ملا دیا، اور اس طرح یہ مرحلہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد ہے، نظم کے مطابق درست لفظ سے خالی جگہ پر کر کے مصرے مکمل کیجیے۔ الف، سچ ہے سارے معاملوں کی جان۔ ب، سچ سے رہتا ہے دل کو اطمینان۔ جیم، جھوٹ کی بھول کر نہ ڈالو خو۔ دال، جھوٹ کی بات ہے آخ تھو۔ لیجیے، یہ مرحلہ بھی مکمل ہوا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ درست جواب پر ٹک لگائیے۔ الف، سچ کہو گے تو تم رہو گے عزیز، دشمن، چھوٹے۔ اس کا جواب ہے عزیز، اور یہاں پر ٹک لگا دی۔ پیارے بچوں، اب صفحہ نمبر 99 پر آ جائیے۔ ب، سچ سے رہتی ہے تقویت جسم کو، دل کو، دولت کو۔ اس کا جواب ہے دل کو۔ جیم، سچ سے ہوتی نہیں حیرانی، خوشی، پشیمانی۔ اس کا جواب ہے پشیمانی۔ دال، سچ کہو گے تو دل رہے گا بڑا، صاف، قائم۔ اس کا جواب ہے صاف۔ ہے، سچ بولنے والا ہے نیک، سخت، عجیب۔ اس کا جواب ہے نیک۔ اور اس طرح ہم نے یہ مرحلہ بھی مکمل کر لیا۔ اس کے بعد ہے پڑھائی اور لکھائی کی مہارت۔ محاورات، دیے گئے جملے پڑھیے۔ الف، گمشدہ بیٹے کا بار بار ذکر کر کے دکھی ماں کے زخموں پر نمک مت چھڑکو۔ ب، میدان جنگ میں دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے۔ ان جملوں میں نمایاں کیے گئے الفاظ اپنے لفظی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو رہے ہیں۔ زخموں پر نمک چھڑکنے کا مطلب سچ مچ کا نمک چھڑکنا نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے دکھی کو مزید دکھی کرنا۔ اس طرح پاؤں کھڑنے کا مطلب شکست ہونا ہوتا ہے۔ وہ الفاظ جو فعل پر ختم ہوں اور اپنے اصلی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوں
انہیں محاورات کہتے ہیں۔ دیے گئے محاورات کو اپنے جملے میں استعمال کر کے اپنی کاپی میں لکھیے۔ دل کو تقویت ہونا، بھانڈا پھوٹنا، منہ کالا کرنا، دل صاف ہونا، معاملے کی جان ہونا۔ تو چلیے ہم ان سے جملے بناتے ہیں۔ دل کو تقویت ہونا، سچائی سے ہمیشہ دل کو تقویت ملتی ہے۔ بھانڈا پھوٹنا، اسلم کی چوری کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ منہ کالا کرنا، برے لڑکے اپنے ماں باپ کا منہ کالا کرتے ہیں۔ دل صاف ہونا، دو دشمن خاندانوں نے اپنے دل صاف کر کے دشمنی ختم کر لی۔ معاملے کی جان ہونا، دیانتداری لین دین میں معاملے کی جان ہوتی ہے۔ لیجئے محاورات کے جملے بھی ہم نے مکمل کر لیے۔ اس کے بعد ہے نظم کے ہر شعر میں سچ بولنے کا کوئی نہ کوئی نتیجہ بیان کیا گیا ہے۔ مثال کے مطابق شعر کے مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے ہر شعر کے سامنے نتیجہ لکھیے، جیسا کہ سچ کہو گے تو تم رہو گے شاد، فکر سے پاک، رنج سے آزاد۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سچ بولنے والا ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ اس کے بعد ہے سچ کہو گے تو تم رہو گے دلیر، جیسے ڈرتا نہیں دلاور شیر۔ سچ بولنے والا ہمیشہ بہادر ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، اب صفحہ نمبر 100 پر آ جائیے۔ سچ سے رہتی ہے تقویت دل کو، سہل کرتا ہے سخت مشکل کو۔ سچ مشکل کاموں کو آسان بنا دیتا ہے۔ سچ میں راحت ہے اور آسانی، سچ سے ہوتی نہیں پشیمانی۔ سچ بولنے والے کو کبھی کسی بات پر پچھتاوا نہیں رہتا۔ سچ کہو گے تو دل رہے گا صاف، سچ کرا دے گا سب قصور معاف۔ لوگ سچ بولنے والوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس کے بعد ہے بولنے اور سننے کی مہارت۔ دو طلبہ رول پلے کے ذریعے سے دی ہوئی گفتگو کریں اور باقی طلبہ بتائیں کہ اس گفتگو میں کہاں کہاں ہندسے استعمال ہوئے ہیں اور کہاں عددی ترتیب استعمال ہوئی۔ عادل: السلام علیکم۔ منیر: وعلیکم السلام۔ عادل: میرا نام عادل ہے، آج میرا اسکول میں پہلا دن ہے، کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ جماعت چہارم کے طلباء کس کمرے میں بیٹھتے ہیں؟ منیر: خوش آمدید، میرا نام منیر ہے، میں بھی جماعت چہارم میں پڑھتا ہوں۔ جماعت چہارم کے طلباء کمرہ نمبر 4 میں بیٹھتے ہیں۔ جماعت شروع ہوتے ہی میں آپ کو اپنے ساتھ لے چلوں گا۔ عادل: بہت شکریہ۔ جماعت میں پیریڈ کس ترتیب سے ہوتے ہیں؟ منیر: پہلا پیریڈ اسلامیات کا ہوتا ہے، دوسرا پیریڈ اردو کا، تیسرا پیریڈ ریاضی کا، چوتھا پیریڈ انگریزی کا، پانچواں پیریڈ معاشرتی علوم کا اور چھٹا پیریڈ سائنس کا ہوتا ہے۔ عادل: پہلا پیریڈ کب شروع ہوتا ہے؟ منیر: 8 بجے ہماری جماعت شروع ہوگی اور ابھی 8 بجنے میں 10 منٹ رہتے ہیں۔ تو بچوں، سمجھ میں آیا کہ کہاں کہاں عددی ترتیب اور کہاں ہندسے استعمال ہوئے ہیں۔ جہاں جہاں عددی ترتیب استعمال ہوئی ہے وہاں پر ہم نے ڈبے لگا دیے ہیں، اور جہاں پر ہندسے استعمال ہوئے ہیں اس کے نیچے ہم نے لکیر لگا دی ہے۔ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں اور چھٹا وغیرہ عددی ترتیب ہوتی ہے، اور 1 2 3 4 5 وغیرہ ہندسے ہوتے ہیں۔ اس طرح چہارم بھی ہندسا ہے۔ لیجئے بچوں، یہ مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد ہے زبان شناسی۔ نیچے دیے گئے جملوں میں نمایاں کیے گئے الفاظ پر غور کیجیے۔ الف: اسے چوٹ لگ گئی ہے۔ ب: مجھے بھیڑ نے کاٹ لیا۔ پیارے بچوں، صفحہ نمبر 101 پر آ جائیے۔ اسے اور مجھے ضمیر ہیں اور بطور مفعول استعمال ہوئے ہیں۔ جب ضمیر کسی جملے میں مفعول کی جگہ استعمال ہو تو اسے ضمیر کی مفعولی حالت کہتے ہیں۔ انہیں، تمہیں، ہمیں وغیرہ ضمیر کی مفعولی حالتیں ہیں۔ ضمیر کی مفعولی حالتیں: واحد غائب، اسے، جمع غائب، انہیں، واحد حاضر، تجھے، جمع حاضر، تمہیں، آپ کو، واحد متکلم، مجھے، جمع متکلم، ہمیں، واحد غائب، اس کو، جمع غائب، ان کو، واحد حاضر، تجھ کو، جمع حاضر، تم کو، آپ کو، واحد متکلم، مجھ کو۔
جمع متکلم ہم کو۔ اس کے بعد ہے اس میں ضمیر کی دی ہوئی حالتوں کے جملے بنا کر اپنی کاپی میں لکھیے۔ اسے، انہیں، تجھے، مجھے، ہمیں۔ اسے چوٹ لگ گئی۔ انہیں کھانے کو آم ملے۔ تجھے 100 روپے انعام ملے گا۔ مجھے امی جان نے انار دیا۔ ہمیں، استاد صاحب نے ہمیں شاباش دی۔ پیارے بچوں، اس کے بعد ہے کچھ نیا لکھیے۔ سچ کے موضوع پر 10 سے 15 جملوں پر مشتمل مضمون لکھیے۔ پیارے بچوں، آج کی نظم میں سچ کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ آپ نے ان خوبیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے استاد صاحب سے مشورے کے بعد 10 سے 15 جملوں پر مشتمل مضمون لکھنا ہے۔ اور اس کے بعد ہے آپ سب کا پسندیدہ مرحلہ، سرگرمیاں۔ سچ میں برکت ہے کہ موضوع پر جماعت میں اظہار خیال کیجیے۔ پیارے بچوں، جماعت میں باری باری بچے سچ میں برکت ہے کہ موضوع پر اپنا اظہار خیال کریں گے۔ پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ آپ سے اجازت چاہنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی آپ کے استاد صاحب آپ کو گھر کا کام دیں گے، وہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ ہاں، اس سے پہلے وہ سبق کا اعادہ بھی کرائیں گے تاکہ آپ کو سکھائی گئی تمام باتیں یاد آ جائیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔